پانی اس بزم میں جب مانگتے ہیں اہل عزا، پانی اس بزم میں جب مانگتے ہیں اہل عزا، پانی کے نام پہ روتی ہے جناب زہرا، اہل مجلس سے کہتی ہیں بفریاد و بکا، مومنوں پانی کے ساغر کو سمجھ کر پینا، تشن لب قتل ہوا فاطمہ کا جانی ہے، میرے بچے نہ پایا وہی پانی ہے، پانی اس بزم میں جب مانگتے ہیں اہل عزا، جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، ایک جام کو سر بھر لیا اور خلد سے حیدر چلے، ہمراہ پیغمبر چلے، حمزہ چلے، جعفر چلے، میدان کا راستہ روکنے کفار کے لشکر چلے، آئی گھٹا سی فوج کی سامنے علام کھولے ہوئے، عباس پہنچے شہر سے تیرے دو دم تولے ہوئے، جب مشک بھر کر نہر سے عباس غازی گھر چلے، پر محمد آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن هذا إلى قيام يوم الدين، وبعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صلوات اللہ اور اس کی قسم، وہ خود کہہ رہا ہے کہ زمانے کی قسم، عصر کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے، جب آپس میں ایک دوسرے کو حکم دیا تو حق کا
جب وصیت کی تو صبر کی. گفتگو اب تک یہی انسان کا پیدا کرنے والا خود اللہ خالق مالک یہ کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر گھاٹا اسے نہیں جو ایمان لے آئے. تو انسان کے گھاٹے سے بچنے کا بنیادی کام ایمان لانا ہے. اور میں اب تک کہتا چلا ہے کہ ایمان مان لینے کا نام ہے. اسی لیے یہ عرض کیا کہ جب اس پوری کائنات پوری دنیا کی ہر چیز مان رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نافرمان ہو، سب مان رہے ہیں، تو پھر جن کو اللہ نے ہمارا خدمتگار بنایا ہے، جو سب ہمارے لیے ہیں، اگر وہ مان رہے ہیں تو پھر ہم نہ مانیں یہ کیوں ہو؟ ہمارا خادم تو مان رہا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہماری خدمت کے لیے، وہ تو منکر نہیں ہے، اور ہم وہ ہیں کہ سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی اسے نہیں مانتے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ خدا کی طرف سے آنے والا فرشتہ جب اس پوری کائنات کو دیکھ رہا تھا تو پھر وہ تعجب سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑا تعجب ہے، تیری ساری نعمتیں پا لینے کے بعد بھی تیری ہی نعمتوں میں پلنے والے تیرے مخالف ہیں. اور اس سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ تو ان مخالفوں کو فوراً سزا بھی نہیں دیتا، برداشت کیے جا رہا ہے. تو ان کی مخالفت تعجب تھا ہی ہے، اور اس سے بڑا تعجب یہ ہو گیا کہ اتنے مخالفوں کو بھی تو سزا نہیں دیتا بلکہ برداشت کیے جا رہا ہے. تو تیرا حلم وہ ہے جو برداشت سے بڑی آگے کی چیز ہے. ہم تیرے حلم کو دیکھ کے نہیں برداشت کر پا رہے ہیں تو تجھے حلیم تو کتنا بڑا ہے کیسے سمجھیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اسی لیے اور ذرا سا منزل کو آگے بڑھاتے ہوئے، سچ ہے مجھے بھی انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں کہ مجھے بھی ان زمانوں میں تاریخ پڑھنے کے بعد کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ پالنے والے انسان اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ وہ خود یہ نہ سمجھ سکے کہ خود اس کا وجود کس کی خیرات ہے. اتنا آگے بڑھ جائیں کہ سامنے جو لوگ ہیں ان کی ملکیت پر غاصبانہ طور سے قابض ہونے کے بعد انہی پر ظلم کرے. اس سے پہلے کی تاریخیں ہیں کہ ذرا بھی کوئی اس قسم کی بات کر لے تو اکثر جگہوں پر تیرا غضب سامنے آ گیا. میں نے خود ان تقریروں کے درمیان کہا جناب یوسف ان کو صرف ماں کی قبر پر نہ رہنے دیا، تماچا مار دیا تو تیرا عذاب آ گیا. تیرا عذاب آ گیا. تیرے قرآن میں تذکرہ ہے، تیرے قرآن میں تذکرہ ہے پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، معجزے کے طور پر پیدا ہوئی. اس اونٹنی کو لوگوں نے قتل کر دیا، تو چپ رہا، لیکن جب اونٹنی کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی مارا گیا تیرا غضب 3 ہی دن میں آ گیا. تیرا غضب 3 دن میں آ گیا. پوری قوم تباہ کر دی گئی، کوئی بچ نہ سکا. تو جب تیرے غضب اس طرح آیا کرتے ہیں تو پالنے والے کبھی دل میں خیال آتا ہے تیرے حبیب کا گھرانہ تھا، کوئی اور تو نہیں تھا. تیرے محبوب کے حال کی بات تھی. 1 ہوا، 2 ہوا، 3 ہوا، ایک ہی دل میں گھر نہ رہا اور پھر بھی تو خاموش. کبھی تعجب ہوتا ہے
لیکن تعجب کے ساتھ ساتھ اسی منزل پر آ کر ذرا سا دل کو سکون مل جاتا ہے. اے انسان تو میرے حلم کی انتہا بھی نہیں جان سکتا, میں کیسا حلیم ہوں تجھے پتا نہیں چل سکتا. میرا فرشتہ بھی تعجب کر کے چلا گیا کہ تیرے برداشت پر اور زیادہ تعجب ہے. ہم بھی قیامت تک تعجب کرتے رہیں گے مگر اس کا حلم بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے. صلوات پڑھ دو محمد وعلم. اس لیے کسی بھی نافرمان کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے معبود کو حلیم دیکھے, برداشت کرنے والا دیکھے, وہ جری و جسور ہو جائے. نہیں ماننا چاہیے. اس لیے اس پوری کائنات میں کہا جا رہا ہے تو آدمی سے اس کی زیادہ فکر ہے اللہ کو, اور یہی وہ ہے کہ جسے سمجھایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ جس کو عزت و شرف دیا جاتا ہے, جسے اچھا بنا دیا جاتا ہے, تو خود بنانے والا چاہتا ہے کہ اس کا عزت, اس کی عزت, اس کا شرف باقی رہے. یہ اوروں کی طرح بے وقوف نہیں ہے. اس کو ہم نے شروع ہی سے صفت علم دے رکھا ہے. علم ہماری خصوصیت ہے. جانکار ہر چیز کا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے نا. اس لیے اسے بھی اس صفت کا حامل بنایا گیا. اسی لیے اللہ نے اس انسان کو اپنا نائب بنایا. دوسری چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنے معبود کو ضرور پہچانتا ہے, مگر انسان کو ایسا بنایا کہ اس کے سراپا کو اپنے وجود کے پہچاننے کا ذریعہ اس نے بنایا. اس کے سراپا کو اپنے وجود کے پہچاننے کا ذریعہ اس نے بنایا ہے. اب جو خود اس کی معرفت کا ذریعہ ہو وہی اسے نہ پہچانے تو یہ اور تعجب کی بات ہوتی ہے تعجب کی بات. اسی لیے خود جو آیا اس معبود کی طرف سے اس کو پہچانوانے کے لیے, اس نے بھی آدمی سے جب خطاب کیا تو آدمی سے یہی کہا کہ تو اپنے آپ کو پہچان. اپنے کو پہچانے گا تو تیرا خالق بھی خود بخود پہچان میں آتا چلا جائے گا. اپنے آپ کو جان, اپنے آپ کو سمجھ, اپنی معرفت خود حاصل کر. سچ ہے جو اپنے ہی کو نہ پہچانے وہ دوسرے کو کبھی پہچانا نہیں کرتا. جو اپنے کو نہ جانے وہ دوسرے کو کبھی جانا نہیں کرتا. یہ ایک بنیاد ہے اور ایک موضوع ہے, مگر آج تھوڑا سا اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. اپنے کو پہچاننا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. اسی لیے جتنوں سے اپنے کا تعلق ہوتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ پہلے اسے تم پہچانو. جیسے ہمارے اپنے کا سب سے پہلا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ہماری ماں اور ہمارے باپ. ہمارے پیدا ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے باپ, ہماری ماں. تو سب سے پہلے اپنا کون ہوا؟ یہی ہوئے نا. اور جو سب سے پہلے نزدیک ہوتا ہے, جو ہمارے وجود کا ذریعہ ہوتا ہے, میں نے بہت سی مرتبہ کہا, جو دہراؤں, اسے دنیا ولی اور والی کہتی ہے. اسی کو دنیا ولی اور والی کہتی ہے. سب سے پہلے آدمی کو جو ولی ملتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. اور ولی اور والی وہ ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی غیر ہو, کوئی کمزور ہو, کوئی محتاج ہو, تو اس کا پوری طرح سے جو ذمہ دار ہو اسے ولی اور والی کہا جاتا ہے. اسی لیے جب کبھی میری بیٹی ہو, تھی میری, لیکن میں نے اسے حوالے کر دیا کسی کے, اب ظاہر ہے مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ ختم. اس طرح جب میں اس کو نہیں پالوں گا, میں اس کی دیکھ بھال نہیں کروں گا, وہ میرے گھر سے چلی گئی. اب جس کے حوالے کیا, اس ایک مجبور کا اس نے ہاتھ پکڑا, اس نے دامن تھاما, اب کون ہوگا والی؟ بھائی جس کے دامن نے اس کو دیا ہے, جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا ہے. معلوم ہوتا ہے ہمارا بھی قاعدہ ہے کہ جس کے حوالے کیا جائے وہ والی ہوتا ہے.
جس کے حوالے کیا جائے وہ والی ہوتا. قدرت نے بھی یہی انتظام کیا ہے. ہماری ظاہری آنکھوں نے جب دیکھا تو باپ کے سامنے, ماں کے سامنے قدرت نے کہا باپ ولی اور والی ہے. اب اس جگہ جس کے ذمہ تم پڑھ رہے ہو اسے پہلے پہچانو. اس لیے ہماری فرما برداری سے پہلے, ہمیں ماننے سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اپنے باپ کا حکم مانتے ہو یا نہیں. اپنے باپ کا حکم مانتے ہیں کیونکہ وہ ولی اور والی ہے. تو جب تک تم ولی اور والی کو نہ مانو گے اس وقت تک ہم اپنے ماننے کو صحیح ماننا نہیں سمجھیں گے. اس لیے یہ ہے احادیث میں اور قرآن میں بھی کہ اگر باپ کسی کو آگ کر دے تو اس کی عبادت خدا قبول نہیں کرتا. معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ولی کا اگر منکر ہو, خدا کا منکر نہیں ہے, صرف باپ کا منکر ہے تو نمازیں قابل قبول نہیں. اب آپ خوش ہو جائیے نمازیں قابل قبول نہیں. تو اس طرح کا ولی اگر ہو تو اس کے نہ ماننے پر اللہ راضی نہیں ہوتا. تو اب اگر کسی کو وہ اس طرح ولی بنائے کہ اس کے ولی ہونے کا انداز دوسرا, اس کے طفیل میں ساری چیزیں بھی, ولی وہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی دل گھبرائے, مشکل آئے تو ولی کا نام لیا جائے. یہ فطرت قدرت نے بنائی ہے. جب کبھی دل گھبرائے, جب کبھی تکلیف آئے, جب کبھی مشکل ہو تو ولی کا نام لیا جائے. اگر ولی باپ ہے تو کیا کہا جائے گھبرا کے؟ کیا کہتے ہیں آپ اپنی اگر گجراتی زبان میں تو میں نے سنا کہ کہتے ہیں اوئے باپا سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اتنے سے خالی آپ کو اتنا بتا دینا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مشکلوں میں ولی کا نام لیا جاتا ہے. مشکلوں میں ولی کا نام لیا جاتا ہے. بے ساختہ فطرت ولی کی طرف لے جاتی ہے. زبان پر اسی کا نام آتا ہے, بے ساختہ آتا ہے. جس کو دیکھو اسی کا نام لے گی. تو اب یہ قدرت نے تو بنا ہے ولی, اس میں کوئی نہیں کہتا غلط. جب کوئی آہ کرتے کرتے کہتا ہے اسی ولی کو پکارتا ہے تو دنیا کہتی ہے ہاں بھائی تکلیف ہے تو کیا کرے, بلائے گا نا. کوئی ایسے بولنے والے کو کہہ دیتا ہے کہ کافر ہو گیا, نہیں کہتا. اب اللہ نے ولی دیا ہمیں, ولی بنایا ہمیں. ولی وہ ہوتا ہے جو مددگار ہو. ولی ہوتا ہے کہ مشکلوں کے وقت میں اس کا نام لیا جائے, اسے پکارا جائے. تو قدرت نے یوں تو نہیں دیا, وہ کہہ دیتا خالی ایسا نہیں ہے. بڑے اہتمام سے اس ولی کو دیا ہے. اتنے اہتمام سے دیا ہے کہ میرے محبوب تم جب بھی اب اس ولی کو پہچانواؤ تو پہلے تو لوگ پہچان رہے تھے, ان کو جانے دو. جنہوں نے بھی پہچانا انہیں بلایا ہے, لیکن اب جن کے سامنے پہچانوانا ہے تو ان کے سامنے تم منبر سے اس ولی کو پہچانواؤ. اسی لیے دیکھیں میں آپ کو جامع جملہ کہتا ہوں, حقیقت ہے. آگے ہمارے یہاں صفدر صاحب بھی اور بھی دوسرے لوگ انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے. ایک حقیقت یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے آیا ہوا اللہ کا حبیب اتنی بڑی چیز کلام پاک جب دی تو اس طرح سے نہیں دیا. کہیں ہے کہ پورے قرآن کو جمع کر کے لکھ کر کے ایک کتاب بنا کر جزدان میں رکھ کے کہا ہو کہ لو امت والو یہ تمہارا مددگار ہے. کوئی تو بولے کبھی دیا؟ ہر لوگوں نے خود سے کہہ دیا کہ کافی ہے. باقی وہ کہہ رہے تھے نہیں اس کو اکیلا مت لو, وہ کہتے نہیں کافی ہے, اتنا تو ہے, باقی اور کچھ نہیں ہے. لیکن ولی دیکھیے. اب میں جو جملہ کہنا تھا مجھے یہ, آج بھی زمانے میں دستور ہے کہ جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو لوگوں کو کچھ تحفہ دیتا ہے. آج کا حاجی کھجوریں اور پانی زمزم کا بانٹتا ہے اور کوئی تحفہ دے. نبی نے حج کیا, اب نبی اپنے حج کا تحفہ سلمان پڑھ دو محمد وآل. خدا یہ کہتا نبی تو کھجوریں کیا بانٹے گا, تیرے شہر کی کھجوریں
زمزم تو کیا دے گا؟ یہ تیرے ہی گھر کی بات ہے، اب تو تحفہ کیا دے گا؟ کہا اچھا تحفہ کب دیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ ساتھ ساتھ تھے، اب یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو ادھر ادھر جانے والے تھے، کہا یہ ٹھہر جا، نہیں رک جا، نہیں ممبر بنا، اب ممبر سے جو تحفہ دے اس تحفے کا نام ولی ہے۔ تو کم از کم اتنا جانو کہ علی نبی کے حج کے بعد کا تحفہ ہے، صلوات پڑھو محمد علیہ، کم سے کم اتنا، تاکہ بھولو نہیں بولو گے تم اب یہ تحفہ کا ہے یہ مدد کرے گا، اسی لیے اسے کہا یہ ولی ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ پکارنے کے لائق ہوتا ہے، اسے مشکلوں میں بلایا جاتا ہے، مشکلوں میں پکارا جاتا ہے۔ تو انسان کو ولی دیا اور پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ولی سے دشمنی رکھ کر ہماری عبادتیں نہیں کی جاتی، اس لیے اگر اولاد باپ سے دشمنی کر کے ہماری عبادتیں کرے قبول نہیں، اگر بیوی شوہر کی مخالف ہو کر کچھ بھی کرے قبول نہیں، کوئی عورت ہو اگر شوہر کو ناراض کر کے کتنا بھی عمل کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، قبول تو قبول، اس کا سارا کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے اگر عورت اپنے سارے نیک اعمال کو برباد کرانا چاہتی ہے تو اپنے شوہر اپنے اس ولی کی مخالفت کر لے، بس کتنا بھی عمل ہو۔ اسلام کا یہ فیصلہ خود نبی نے کہا پہلے سے آج تک حکم شوہر یا شوہر کی کسی طرح مخالفت، پہلی مخالفت میں حدیثیں ہیں کہ بغیر اجازت گھر سے نکل جائے تو فرشتے لعنت کرتے ہیں، یہ سب کی بیویوں کے لیے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ، کوئی شوہر اس سے الگ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بہت سے شوہر بڑے بہت ہوتے ہیں، بڑے شوہر ہیں ٹھیک ہے، بڑے بلند ہیں، کوئی شک نہیں، تو جتنے بڑے شوہر ہیں شاید اتنی ہی بڑی لعنت ہوتی ہوگی، ہے نا؟ ہونا چاہیے تو اب ہم سے کیوں منع کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا مخالفت حکم نہ مان کر گھر سے نکل جائے تو اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے۔ ایک جواز پیش کرنا چاہتا ہوں، اے خدا تو نے اور اے نبی تو نے پتہ بتایا کہ جب بیوی گھر سے باہر نکل جائے بے اجازت تو لعنت ہوتی ہے تیری اور تیرے فرشتوں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں نے سنت بنائی، فرشتوں نے سنت بنائی کہ جب دیکھو اجازت کے بغیر گھر سے کوئی بیوی نکلے تو کبھی بھی ہچکچانا نہیں، یہ نہ سمجھنا کہ بڑے کی بیوی ہے۔ صلوات پڑھو محمد علیہ، اور ایک صلوات پڑھ دے بابا کے بلند جسے ہاتھ جھوٹے رکھتا۔ خیر یہ ولی ہے، پکارا جائے گا، مدد جو کرتا ہے وہی ولی اور والی ہوتا ہے، جس سے مدد کی پوری امید اور یقین ہو اسی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اگر پہلے ولی کو باپ کو مصیبتوں میں پکار لے، ہائے باپ، ابھی سب کے تو الگ الگ ہوں گے، میں اپنے باپ کو بلاؤں گا آپ کو شکوہ نہیں ہوگا، آپ اپنے باپ کو بلائیں گے مجھے شکایت نہیں ہوگی، وہ اپنے بابا کو بلائیں گے مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں ہوگا، تو جو جس کا ولی ہوتا ہے وہ اسے بلائے۔ اب اگر کوئی ایسا ولی ہو جس کا کسی سے ایک سے رشتہ نہیں ہے، مان لے تو وہ سب کا ولی ہے، اور پھر جو ہے خاص طور سے ایک امت کا ولی ہو، ایک امت کا ولی ہو۔ اس لیے صاحب ینابیع المعدت نے لکھا کہ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے یہ فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ،
میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. اور پھر خاص طور سے لکھتے ہیں کہ یہ فرمایا کہ علی کا حق تو اس امت پر بالکل ویسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہوتا ہے. اب باپ کا حق بیٹے پر کیا ہوتا ہے کہ باپ جیسے چاہے بلائے, جہاں چاہے بلائے, جو چاہے کام لے. فرما بردار بیٹے کا کام یہ ہے کہ اس کے چشم و ابرو کو دیکھے, اس کے چشم و ابرو کو دیکھے. باپ کا یہی نظریہ اور انداز ہوا کرتا ہے, اپنی اولادوں کو دیکھتا ہے, اگر فرما بردار ہیں تو انعام دیتا ہے, اگر نافرمان ہے تو سزا دیتا ہے. اولادوں کو انعام اور سزا دینے کا حق کسے ہوتا ہے؟ باپ کو نا. باپ ہی انعام بھی دیتا ہے, باپ ہی سزا بھی دیا کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا یہ باپ کی جگہ ہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے محبوب تو نے باپ کی جگہ بنا دیا ہے تو میں بھی یہی کہوں گا انعام اور سزا سب میری ہوگی مگر دینے کا حق علی کو ہوگا, دینے کا حق علی کو ہوگا. اگر انعام لینا ہے باپ کی طرح ضد کر کے تو ولی مانو, تلوار کر دو. کیونکہ یہ 10 دن ان کا تعلق عقیدہ سے ہے. ان 10 دنوں کا تعلق جو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے, اعتقاد سے ہے, ایمان سے ہے. اور جب ان 10 دنوں میں پورا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو جائے گا تو جتنا جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا عمل بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی لیے میں تو یہ دیکھتا ہوں ہر سال اور ہر جگہ کہ جب عقیدے کی باتیں کی جاتی ہیں تو عمل کی طرف بھی لوگوں کا قدم زیادہ بڑھتا ہے. عمل کی طرف بھی لوگوں کا قدم زیادہ بڑھتا ہے. فرش ادائے حسین پہ بیٹھ کے عقیدے مضبوط کیے جاتے ہیں اور جب یہاں سے اٹھا جاتا ہے تو بارگاہ خداوندی میں سجدہ کر لیا جاتا ہے تو خود بخود جو ہے عمل ہو جائے گا. اسی لیے اب تک جو ہے میں عمل کو نہ چھیڑ سکا, اور اب یہ 2-3 دن عمل کو چھیڑ کے کروں گا کیا. اس لیے ان 3 دنوں میں بھی اب آج 7 تو ہو ہی گئی, 2 ہی دن اور رہ گئے. ان 2 دنوں میں چاہوں گا کہ ہم دلیلوں کے ساتھ اپنے عقائد کی مضبوطی کو سمجھ سکیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. اسی لیے ایمان پھر آؤں گا ایسی منزل تک. ایمان مان لینے کا نام ہوتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ خالق کو پہچان کر مانا جائے, ایسے ہی نہیں. اس لیے اس نے اپنی ذات کو تو اس طرح رکھا کہ کسی کے کہنے سے نہ ماننا, کسی کے کہنے سے نہ ماننا. تمہیں پچھتاوا نہ رہے کہ فلاں نے کہا تھا تو ہم نے مانا. یہ پالنے والے تجھے کیسے مانے؟ کہا اپنی عقل سے سمجھ کر مان, اپنی عقل سے سمجھ کر مان. ہمیں یہ ہرگز نہیں پسند ہے کہ باپ صرف کہے تو مان لو. اس کے کہنے کی وجہ سے ایک راستہ ملے گا, لیکن ہمیں ماننے کے لیے اپنی سمجھ سے ماننا, اپنی سمجھ سے ماننا. گھبرا جائیں گے آپ, مگر پھر بھی مجھے بتا دینا چاہیے, مجھے بتا دینا چاہیے. نہ باپ کے کہنے سے مانیے, نہ سماج کے کہنے سے مانیے, نہ بہت بڑے مولوی صاحب کے کہنے سے مانیے, نہ عالم کے کہنے سے مانیے. جن کی تقلید کے بغیر عمل نہیں ہوتا ان کے کہنے سے بھی خدا کو نہ مانیے.
ان کے کہنے سے بھی خدا کو نہ مانیے. اور گھر والا بھی جب آئے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے کہنے سے مانو, وہ یہ کہے گا کہ دیکھو یہ دلیلیں ہیں کہ خدا ہے. اب ان کی دلیلوں کو سمجھو کہ صحیح ہے یا نہیں, ان دلیلوں کی وجہ سے خدا کو مانو, خدا کو اپنے آپ سمجھ کر مانو. کیونکہ جب مان کے جاؤ گے اس کی بارگاہ میں تو کہے گا شاباش, کم از کم میں نے پیدا کیا تھا تو مجھے تو سمجھ کے مانا, مجھے تو سمجھ کے مانا. اب جب اسے مان لو تو ظاہر ہے جسے مان لیا جاتا ہے, جسے بھی مان لیا جائے اس کی ہر بات ماننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. جب اسے سمجھ کے مان لیا تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو جس کے ماننے کی بات آئے گی وہ نبی ہوں گے. اب کہا نبیوں کو میرے کہنے سے مان. جب مجھے سمجھ بوجھ کر مانا ہے تو اب میں تو غلط نہیں کہوں گا, میں تو غلط نہیں ہوں گا, میرے سے تو کوئی بھی غلط تصور نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے ماننے میں کسی قسم کا کچھ بھی شک ہو اگر تو پھر میرا ماننا ہی نہیں ہے. اور جب مجھے بے عیب مان لو گے تو مجھے ضرور ماننا پڑے گا کہ میں ہمیشہ بس سچا ہی ہوں, کیونکہ جھوٹا خدا نہیں ہوتا, ظالم خدا نہیں ہوتا, جاہل خدا نہیں ہوتا, اور دوسری برائیاں ہوتی نہیں. جب برائیاں نہیں ہوتی تو جو بتاؤں گا اچھا ہی بتاؤں گا. اب میرے کہنے سے نبی مان, اب نبی میں کسی اور کا کہنا نہ مان, لیکن مجھے ماننے میں کسی کی نہ مان, نبی کے ماننے میں میری مان. مان جب اس نبی کو تو میری بات مان, اب لوگوں کی بات مت مان. اگر لوگ یہ کہیں کہ نہیں وہ فلاں نہیں, وہ کہیں نہیں فلاں نہیں, اس میں کسی ووٹنگ کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, میں جسے کہہ دوں اسے مان, میں جسے کہہ دوں اسے مان. جب میرے کہنے سے انبیاء کو مان لے تو پھر یاد رکھ کہ جو میرا نبی ہے وہ جو کہے, یہ ہے نا, جو کہے جسے کہے وہ مان. اور اس کے لیے میں خود سند بن کے کہوں گا کہ ماں آتاکم الرسول, جو تمہیں رسول دے وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے منع کر دے الگ ہو جاؤ اس سے. یہ پالنے والے تو اپنے رسول کے لیے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ میرے ہی رسول کی بات تو ہے, اب سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے اس کے بعد جو بھی آیا نبی یا رسول, تو میں نے پہلے کہا تھا میرے کہنے سے نبی مان, میرے کہنے سے رسول مان. اب میرے رسول کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا کیونکہ یہ خاتم النبیین ہے. تو ہم نے جو دے ابھی جو کہے اسے مان. یہ پالنے والے اس کو کیوں رکھا؟ کہا اسی لیے میں نے قرآن میں رکھ دیا تاکہ دنیا بعد میں جھگڑا نہ کرے, دنیا بعد میں جھگڑا نہ کرے, اسی کو دیکھے. اب اسی لیے اس رسول نے یہ کہا کہ میں دو چیز دے کے جا رہا ہوں, ایک نہیں دو دے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک میری طرف. اب جو نبی کی دی ہوئی چیز کو لے لے وہ مومن. سلام بندو محمد وعلم. ایمان کے حدود دیکھ لیں آپ, ہو جائے گا. اللہ کو مان لیا ایمان, رسول اللہ کو مان لیا ایمان. اب رسول جو بھی دے کے جائے اسے لے لینا چاہیے. اب رسول جو دے کے جائے وہ ختم ہونے والا ہوگا. آج رسول نے دیا پھر کل ختم, پھر جتنے آنے والے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ سب کو دے کے تو کہیں نا. اسی لیے قدرت نے بچایا, اسی لیے قدرت نے بچایا. عیسیٰ انجیل دے کے نہیں گے, موسیٰ توریت دے کے نہیں گے, اور اس کے پہلے کے نبی ایک اور ہیں, زبور ان کی ہے, نام میں نہیں لیتا, وہ بھی دے کے نہیں گے. کیونکہ دے کے جب جاتے جب اس کا بعد میں کام رہتا, اس لیے کسی نے دیا نہیں. جب نہیں دیا تو اصلی بچی نہیں, بچی اصلی بچی نہیں. نبی دے کے جا رہا ہے تو 14 صدیاں بیت گئی مگر اصلی قرآن بچا ہے. کیا قرآن کو بگاڑنے کی کوشش نہیں ہوئی کی؟ کیا قرآن کے لیے اور باتیں نہیں ہوں گی؟ لیکن قرآن خود گواہ ہے نا سارے مسلمانوں میں کہ جو رسول دے کے چلا جائے
اسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا نا کہ رسول نے ایک دیا تھا یا دو. تو اگر قرآن بھی اسی طرح بچ سکتا ہے ظالموں کے درمیان رہ کر، کیونکہ یہ ثبوت ہے، عطائے پیغمبر ہے، رسول کی رسالت کا ثبوت ہے. رسول نہیں مگر رسالت تو ہے، رسول نہیں مگر رسالت تو ہے. تو رسالت کا گواہ قرآن موجود. ارے بعد کا گواہ موجود رہے، پہلے کا گواہ ختم ہو جائے. پہلے گواہ کا نام امام، دوسرے گواہ کا نام قرآن. صلوات کر دو محمد علیہ محمد. اب یہ مان لیں تو ایمان. اب یہ اب تک آ گئے ہم. نبی، اللہ، نبی، امام. خدا کے ساتھ ایک خصوصیت ہے عدالت کی. تو اللہ کے ساتھ عدالت ہے، نبی پھر امام. کتنے ہو گئے یہ عقیدے؟ 4. ان چاروں عقیدوں پر جینا ہے. مرنے کے بعد کے لیے ایک عقیدہ رکھنا ہے. اب یہی 5 عقیدے بناتے ہیں مومن. یہی 5 عقیدے بناتے ہیں مومن. اب انہی میں کچھ اور چیزوں کا عقیدہ ہوتا ہے، اسی میں کچھ اور چیزوں کا بھی عقیدہ ہوتا ہے. عام مسلمان بھائی یہ کہتا ہے کہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر. کتاب بھی آتی ہے کہ اس پر ایمان رکھو. اب کتاب پہ ایمان لائے، پھر کیا قائد ایمان لائے اس کے فرشتوں پر، اسے بھی مانو. فرشتوں پر بھی ایمان ضروری ہونا چاہیے. تو فرشتوں پر ایمان، پھر اس کے بعد اور ایمان کی منزل آگے بڑھتی ہے. تو چھپی چھپی چیزوں کے لیے کہتے ہیں مان، اس پر ایمان رکھ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق ٹائم 5 سے الگ ہے. کبھی موقع ملے گا تو میں توضیح کروں گا کہ جو 5 بنیادی عقیدے ہیں ان سے الگ ہے. اب میں ایک بات کو خالی کہہ دوں اور ہم آگے بڑھ جائیں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جن کے ایک دن میں نے کہا تھا جن پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. جو فرشتے ہیں، ایمان فرشتوں پہ رکھیں اور دیکھ کبھی نہیں سکتے. تو آج جو کہنا ہے وہ آپ سے کہنا ہے کہ عام لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، عام لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھ، جسے مانا جاتا ہے اسے دیکھا ضرور جاتا ہے. اسی میں گمراہ بنا دیتے ہیں خدا تک لے آ کر. اور انہیں سب سے یہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس پر ایمان رکھو گے مگر دیکھ نہیں سکتے. چلو ان کو کسی منزل پہ دیکھ لو، کیونکہ کچھ فرشتے تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دکھائیں گے، اپنے آپ کو دکھائیں گے. اس وقت دکھائیں گے جس وقت تم انہیں جب دیکھ لو گے تو لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے. جب انہیں تم دیکھ لو گے نا تو لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے. ایک فرشتے ایسے ہیں، 2 ہی ہیں، یہ ایک ہے کہ جب وہ خالی اپنے کو دکھا دے کہ صلوات پڑھ دے محمد تو اس کے بعد پھر ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اسے دیکھا آنکھ گئی، اسے دیکھا اب زبان گئی، اسے دیکھا ہاتھ پاؤں ختم ہو گئے، نہیں مر گئے. ملک الموت خالی اپنے کو دکھا دے ایک فرشتہ ہے تو پھر ہم رہتے ہی نہیں. بتائیں کیا کہ فرشتہ کیسا ہے، بتائیں کیسے کہ فرشتہ کیسا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ دکھائے گا ضرور مگر اس دیکھنے میں بھی ہماری موت آ جائے گی. چلو اس لیے اس بحث کو چھوڑ دو، خالی اتنا دیکھو. ایک چیز ایک نے بتایا تھا
کہ ہر چیز دیکھنے کی ضد کرتے ہو؟ تو لو ہم ایک بات بتا دیتے ہیں، خالی ایک ڈھیلا مار دیا، اب چلانے لگے ہائے باپ، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا درد ہوتا ہے، کہا دکھا، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جب اپنے جسم کا اپنا درد نہیں دکھا سکتے تو میں دیکھوں جب تو دکھاؤں؟ ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے وہ دکھتا کیوں نہیں؟ تو اگر تمہارا درد رہتے بھی نہ دکھے تو پھر خدا رہے اور دیکھنے کی ضد کیوں؟ اگر ایک درد آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اب اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب درد تو آنکھ نہیں دیکھتی مگر ایمان کی کچھ آنکھیں ہیں جو درد نہ دیکھیں مگر درد کو مٹا دینے والے کو دیکھ لیتی، اور اگر کبھی نہ دیکھے مٹانے والے کو تو درد مٹ جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ درد مٹانے والا آیا۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ عزیزوں مجھے معاف کرنا، بہرحال آج اتنا ہی کہ 5 چیزیں ایمان کی تو ہو گئی، اب ان میں کوئی شک ہم نہیں کریں گے، یہ ضرور مانیں گے اس لیے کہ زمانہ مانتا ہے، سب اسے مانتے ہیں، کوئی خدا کا منکر نہیں ہے۔ خدا کو پہچاننے کے لیے تھوڑی آسان سی چیزیں دنیا میں لوگوں نے بتا دی ہیں، بڑے بڑوں کے سر جھکا دیے۔ بڑا جو نہیں مانتا تھا ایک عورت کے پاس آیا، آپ جانتے ہیں عورت جو ہے بس یوں، یہ ہاتھ چل رہا تھا اور چرخا پھر رہا تھا، آگے سوال کر دیا کیا ہے؟ کہ کیا پوچھتے ہو؟ اب رک گیا، خود تم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھ سے؟ جب تک میرا ہاتھ چلتا تھا یہ چلتا تھا، رک گیا میرا ہاتھ تو یہ بھی کیوں رک گیا؟ تو اگر ایک چرخا بغیر چلائے نہ چلے تو یہ دنیا کا چرخا کیا یہ چلتا نہیں ہے؟ کیا یہ چلتا نہیں ہے؟ بس اب میں قربان جاؤں زمانے کے، زمانہ ہی تو چلاتا ہے نا، یا اور کچھ چلاتا ہے؟ زمانہ رک جائے تو زمانہ کا چرخا رک جائے، اب زمانہ چلا رہا ہے اس کو، یہ چل رہا ہے، اسی زمانے کی قسم کھا رہی ہے قدرت، اسی زمانے کی قسم کھا رہی ہے قدرت، یہ چلتے ہوئے زمانے کی قسم جب ٹھہرتا نہیں تو تمہیں زمانہ تو ضرور بتائے گا نا کہ کوئی ہے۔ اب زمانہ اگر تم نہیں پہچان سکتے تو کم از کم اپنے امام زمانہ کے دامن میں تو آ جاؤ۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اب یہیں سے تمہیں اصل ایمان مل جائے گا، یہیں سے ملے گا۔ ہم اوپر سے نیچے آئیں وہ مشکل ہے، ہم نیچے سے اوپر جائیں یہی ٹھیک ہے، ہم نیچے سے اوپر جائیں یہی ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی۔ پہلے ہی ہم اونچا سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کوئی ودیارتھی وہ پہلے ہی سے گریجویٹ نہیں ہوتا، جو بچہ پیدا ہو اسے یونیورسٹی میں بھیج دیجیے آپ تو دنیا کہیں پاگل ہو گیا ہے۔ ارے جب پیدا ہوتا ہے تو اسے نرسری میں رکھ، یہاں بھی چلے گا یہ ABC، اب اس کے KG جب آگے بڑھیں گے تب 1 2 3 4 5 ہوگا، پھر جا کر یہ گریجویٹ تک پہنچے گا۔ تو یہاں سے چل، وہاں سے نہیں چلا جاتا۔ اب میں تمام دنیا کے مسلمان اور مومنین سے کہتا ہوں، ایمان کی بلندیاں یہ ہیں کہ اس کی توحید اور اس کے توحید کے اخلاص تک آخر میں پہنچو۔ پہلے کہیں سے کچھ سیکھو تو کوئی آئے جو تمہیں سکھائے، تمہیں بتائے۔ اس لیے پہلی کڑی کا نام کیا ہوگا سیکھنے میں؟ کیونکہ سب سے بڑا خدا کا بنایا ہوا نبی اور نبی کا بنایا ہوا امام۔ بندہ پہلے کہاں جائے؟ اگر پہلی منزل پر امام کے آ جائے تو یہی ہوگا ولی۔
یہی ہوگا مددگار، یہی ہوگا سمجھ سمجھ کے سوال کے آگے اٹھانے والا۔ جب یہ آگے بتا دے مجھے پہچان سکے تو جب پہچانو نبی، اور جب نبی کو پہچان لیا تو اب پہچانو خدا۔ جب اس طرح نیچے سے اوپر جاؤ گے تو پھر بولنا نہیں سیکھو گے کہ اوپر کا پہلے بولو لا الہ الا اللہ، پھر بعد کا بولو محمد رسول اللہ، پھر احسان مانو علی ولی اللہ۔ اب جب اس طرح ہو جائے گا تو ہوگا کلمہ پورا، صحیح مومن ہو جاؤ گے۔ اس لیے پہلے سمجھنا چاہیے علی۔ کل بھی اور پرسوں بھی یہی سمجھاؤں گا، اور آج تک جو یہ سمجھاتا آ رہا تھا آج میں نے خلاصہ کر دیا۔ دنیا پتہ نہیں کیوں کہتی ہے کہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ دنیا کریں علی علی تو کیا کریں گے؟ جو سب کچھ سمجھا دے وہ جائز نہیں ہوتا، ہوتا ہے جائز؟ علم کے اور سمندر تک لے جانے والا عالم ہوگا نا؟ بغیر علم کے نبی پہچانا جائے گا، بغیر علم کے اللہ جانا جائے گا، اللہ جانا جائے گا۔ اللہ عین علم، رسول علم کا شہر، اللہ عین علم، رسول علم کا شہر، علی علم کا دروازہ۔ جب ہمیں جاننا ہے تو پہلے کہاں جائیں گے؟ پہلے کہاں جائیں گے؟ جسے دروازہ نہیں معلوم ہوتا وہ گھر میں آئے گا کیسے؟ یا یوں کہہ دوں جس کے لیے دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے وہ تو دیوار توڑنے کی کوشش کرے گا۔ صلوات پڑھو محمد اسی لیے کمال انسانیت کے لیے بھی دروازہ، کمال انسانیت کے لیے بھی دروازہ، ہر بلندیوں تک پہنچنے کا دروازہ، جو بھی جسے بھی پہنچنا ہو اور اسے جو بھی سیکھنا ہو، اب وہ ہے دروازے کے پاس۔ دروازہ ایسا ہے کہ جو کسی کو بھگاتا نہیں، کسی کو بھگاتا نہیں، اور اپنے یہاں سکھانے پڑھانے کی خود کوئی فیس لیتا نہیں، کوئی فیس لیتا نہیں۔ اب یہ وہ فیس مانگے جس کا دروازہ، وہ کوئی کچھ بھی وصول کرنا چاہے جس کا یہ ہے آنے کا، اس نے ہمیں حکم دیا، ہم اس دروازے پہ آئے، نبی نے اس دروازے کو پہچانوایا، آؤ یہاں فائدہ حاصل کرو، یہاں جو کچھ چاہے سیکھو، مگر بالکل فری فنڈ میں مت آؤ، بالکل فری فنڈ میں مت آؤ، ہمیں سیکھنا ہے، ہمارے دین کو سیکھنا ہے، ہمارے اسلام کو سیکھنا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے حبیب ذرا ان سے ایک بات خالی کہہ دو، جسے بھی آنا ہے وہ صرف ایک فیس لے آیا۔ اور وہ فیس کیا ہے؟ کہا تیری نہیں، تیرے آل کی محبت۔ یہ پڑھنے والی اس کی آل ملے گی کہاں؟ کہا علی کی اولاد ہے۔ تو اگر علی دروازہ ہے تو اس دروازے پہ آؤ تو کم از کم اس کی اولادوں کا صدقہ تو اتار کے آؤ۔ سلمان پڑھو محمد اب جب یہ آ گیا تو سمجھے نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے چھوٹے بھائی سمجھتے رہے کہ ہمیں اس در سے کیوں نہیں الگ ہونا ہے۔ جب یہاں آئیں گے تو محبت کا دل ان کے عشق سے لبریز، اور جہاں محبت انتہا کو ہوتی ہے اور اس قسم کی محبت ہو کہ یہاں سے ہمیشہ ہمیں سہارا ملے گا، تو پھر نام بھی زبان پر انہی کا ہوتا ہے، انہی کا ہوتا ہے۔ اور جب اس انداز سے ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں، اس انداز سے ڈر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ دل میں محبت جوش مار رہی ہے، زبان پر ان کی عقیدت اور ان کی اس عظمت کا ایک نعرہ ہے، اور سب کچھ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس میں یہ اکیلے ہم نہیں ہیں، ہماری ہم زبان ساری کائنات ہے،
ساری کائنات ہے، کوئی یہاں سے مایوس نہیں، سب کو یہاں سے مل رہا ہے، ہمیں بھی یہاں سے مل رہا ہے، یہ سب لینے کے لیے ہم آئے ہیں، اس لیے ان کے رہیں گے، جب ان کے رہیں گے تو ہمیں دنیا کو بتانا تو رہے گا کہ دنیا والوں تمہیں شکوہ کاہے کا ہے، ہم جانتے ہیں یہ کیسے ہیں، اور جب ان کیسے ہونے کی بات آئے گی تو ظاہر ہے ان کی فضیلت کا تذکرہ ہوگا۔ اور میں کل سے اب صرف یہیں سے چلوں گا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایمان جہاں سے ملتا ہے اس در کا یہی نام ہے، اور یہیں سے انسان مومن بنتا ہے۔ جب یہاں سے مومن بن کر اٹھتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بھی عمل کرنے والا نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ ہماری جانیں قربان ہوں اس دروازے کے لیے۔ عظمت اللہ کے بنائے ہوئے در کی ہونی چاہیے، وہاں پیشانیاں جھکنی چاہیے۔ خدا جہاں در بتا دیتا ہے اس در پہ اگر جھک کے آیا جائے تو مغفرت کی سند ملتی ہے، مغفرت کی سند ملتی ہے۔ آج بھی قرآن میں پڑھیے گا، قرآن میں ہے، دروازے کا ذکر ہے، اس دروازے کا نام حطہ ہے۔ قدرت نے خود کہا اے موسیٰ کے نافرمانو آؤ، ہم ایک دروازہ بنا دیتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ اس دروازے میں جھک کے جانا، اس دروازے میں جھک کے جانا، اور جو ہم کہیں وہ بولنا، جو ہم کہیں وہ بولنا، جھک کے جاؤ، بولتے جاؤ۔ جب دروازے میں آؤ جھکو تو کہو حطہ، اور پھر چلے جاؤ، بخش دیے جاؤ گے۔ لوگ سمجھے کہ کیا ہے یہ، جیسے مذاق کی باتیں کر رہی، اس لیے جاؤ تو حطہ نہ بولو، کچھ اور بولو، کچھ مذاق کا انداز رکھو۔ مذاق کا انداز رکھ کے جانے والے گئے، اور جب چلے تو قدرت نے انتظام یہ کر دیا، اب 40 سال تک چلتے رہو مگر راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہ امت موسیٰ ہے جو دروازے کو نہ پہچان کر ذرا بے احترامی کے طور پر چلی، 40 سال تک راستہ نہ ملا، 40 سال تک راستہ نہ ملا۔ بس یاد رکھو کہ جب کبھی در چھوڑا جاتا ہے، برسوں گمراہیوں تک چلتے ہیں، راستہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کے بعد دروازہ بھولے۔ امت موسیٰ 40 سال تک بھٹکی، یہ لوگ 24 سال بھٹکے۔ صلوات پڑھ دو محمد وعلی۔ اور جب سالوں بھٹک لیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اندھا بھی ٹٹول ٹٹول کے دروازے تک آتا ہے، اب پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ ادھر نہیں کا باپ اتنے دنوں تک گھر سے باہر رکھا، اب بھی تجھے چین نہ ملا، اب ہم کسی کی نہ سنیں گے۔ اور جب دروازہ بھی دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جب آج تک نہیں دکھائی دیا تھا تو آج کیوں آیا؟ کہتا ہے کیوں آیا؟ کہتا ہے ایک مرتبہ، پھر یہ کہتا ہے کہ اب تو بخش دے۔ ارے اب تک ٹھوکریں کھائی ہیں، اب تو یہیں رہیں گے، اب یہیں رہیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دروازہ جو ہے اگر اس کو لوگ چھوڑ دیں تو بہک جایا کرتے ہیں، مگر ایک نہ ایک دن دروازے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بس جب دروازہ ملے تو پیشانیاں اپنی وہیں جھکا دینی چاہیے، کھانا نہیں چاہیے۔ بھائی کہ لوگ خیر جانے دیجیے، ہمیں تو مل گیا، انشاءاللہ ہم اس در پر سجدہ ریز رہیں گے اور اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے، اسی لیے اس در پہ ہیں۔ تو جب دروازے پہ رہتے ہیں تو گھر کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے۔ آج ہم سے زیادہ اس گھر کے حال کو کون جانے گا؟ جو دور دور دروازے سے ہیں وہ شاید ہنس لیں، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ گھر میں رونا ہے یا کیا ہے، پھر ان کی بات ہو رہے، لیکن ہم تو دروازے پہ، ہم تو جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے، اس لیے جو گھر کے حال ویسا ہی ہم کریں گے، اس لیے اس گھر کا تذکرہ کرتے ہیں۔
جن کا گھر بھی دنیا والوں نے لوٹ لیا اور ایک بن میں اگر صرف خیمہ ڈال کے بنایا بھی تھا تو اسے بھی نہ چھوڑا. خیموں کا حال بھی عجیب تھا. رات بھی آپ نے ماتم کیا, آج بھی ماتم کریں گے, اس وقت بھی رو کر نذرانہ پیش کریں گے. یہ دن اور اس کی رات جو تھی وہ لگ بھگ پوری دنیا میں ایک بیوہ کے نام ہوتی ہے اور اس کے بچوں کے نام ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں محرم کی 7 تاریخ جو ہے, میں نے دنیا کے ہر گوشے میں جہاں میں گیا کہیں اس سے فرق نہیں دیکھا. جب 7ویں آئی تو دنیا میں ایک بیوہ کا نام لیا اور کچھ اس کے ساتھ اس طرح ساتھ دیا کہ جیسے خود فطرت کہہ رہی ہو کہ حسن کی بیوہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی نہیں, تمہارا اور تمہارے لال کا ماتم اس طرح الگ شان سے کیا جائے گا کہ بیوی تو بھی خوش ہو جائے گی. سچ ہے حسن کی بیوہ, مجھے نہیں معلوم کوئی ماں بھی ہو اس کے لال کا ذکر کیا جائے تو کیا وہ ماں دعائیں نہیں دیتی؟ وہ ماں دعائیں نہیں دیتی. کربلا کے 72 شہید ہیں. آپ بتائیے اس طرح سے اس کے نام کی چیزیں آپ سروں پر اٹھا کر کس کس کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ کس کس کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ تو اسی کے لیے تو کرتے ہیں. مگر مجھے خالی اتنا کہنا ہے کہ اس کے بچے کوئی بہت بڑے نہیں تھے. بولا اس کے بچے کوئی بہت بڑے نہیں تھے. جس لال کا نام قاسم ہے وہ 13 سال کا تھا, صرف 13 سال. 13 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اس 13 سال کے بچے کو ظالموں نے صرف شہید نہیں کیا بلکہ شہادت سے پہلے اس کے پورے نازک جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونٹ ڈالا. عزیزوں, بعد شہادت کچھ لاشیں پامال کی گئیں. صرف ایک لاش کے لیے تو سب جانتے ہیں کہ فاطمہ کے لال کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کرائی گئی تھی. اس موقع کے لیے ہے کہ فرات کے کنارے لاش عباس تڑپی تھی. بہرحال کہ ہم تو زندگی میں جو پامال ہوا وہ قاسم ہے. باقی زندگی میں کوئی کسی کو پامال نہ کر سکا. تو جس ماں کا لال زندگی میں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا ہو اور خود ماں بیوہ ہو جس کی ماں گزری ہوئی ہو, جو یہ سمجھتی ہیں دنیا کی ہر مائیں کہ ان کی اولادیں ہی ان کے لیے زندگی کا سہارا ہوتی ہیں. اب اگر کوئی ایسی ماں ہو جیسے فرما ہے, ایک لال یوں قربان ہو کر پامال ہو چکا, اب ایک اور ہے جو گودی میں ہے. یہ وہ ہے جو ابھی جس کا 10واں سال ہے, بس اس سے زیادہ عمر نہیں ہے. وہ 13 برس کا تھا, اس کا 10واں سال ہے. میں جب تاریخ کربلا پڑھتا تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے کہیں ادھر ٹہل کے گیا ہو, کہیں آ کے جناب عباس سے کچھ باتیں کی ہوں, کہیں آ کر امام حسین السلام کے سامنے کوئی ضد کی ہو, کہیں اور اپنے بھائیوں کے پاس کہیں گیا ہو. کوئی تذکرہ اس کا یوں ملتا نہیں, تذکرہ کوئی یوں ملتا نہیں. 10 سال کا بچہ
کہیں جا کے کسی سے کچھ بولنا یا کچھ ہونا تو چاہیے نا. تو سوچا کرتا تھا کہ پالنے والے یہ کیا ہے. لیکن بعد میں جب مقتل پڑھا تو سمجھ میں آیا. دل نے خود بتایا بے وقوف, بیوہ ماں کا سہارا تھا نا, ایک لال قربان ہو گیا تھا, اس لیے ماں اسے اپنی گود سے الگ نہیں کرتی. سنو ہم لوگ رنگے آزادارو, یہ امام حسن کا لال, اس کا نام ہے عبداللہ, جس کو ماں اپنی گودی سے چھوڑتی نہیں تھی. اس لیے قاسم تو چلے گئے مگر یہ گودی سے الگ نہ ہوا الگ ماں کی گودی سے, کیونکہ ماں نے چھوڑا نہیں. لیکن بنی ہاشم کا بچہ تھا نا, 2-3 منٹ آزادارو ہم رو لیں گے. بنی ہاشم کا بچہ تھا نا, ایک وہ وقت آیا جب یہ بھی گودی میں نہ رہ سکا, اور اسی سے میں نے سارا واقعہ نکالا ہے. مقتل نے صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ جب بھرا گھر فاطمہ کا اجڑ گیا, جب بھرا گھر فاطمہ کا اجڑ گیا, مقتل میں حسین اکیلے رہ گئے, اور اکیلے بھی اس حال میں رہ گئے. ورنہ اس بچے کو پتا کیسے لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو فطرت کی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ یہی ہوا ہوگا. پتا کیسے چلتا ہے اس بچے کو؟ جب دیر تک حسین کا گھوڑا نہ آیا, جب دیر تک حسین کا گھوڑا نہ آیا, آواز نہ سنی, تو سیلانیاں ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب ہمارا والی نہ رہا, ہمارا وارث نہ رہا. یہی وہ موقع ہے جب جناب زینب خیمے سے باہر نکل گئی. آج بھی جو ظاہر جاتا ہے وہ اس جگہ کو دیکھ کے آتا ہے جہاں سے زینب نے کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو آواز دی تھی. مطلع زینبیہ آج بھی موجود ہے یادگار. جب وہاں پہنچی شہزادی زینب تو دیکھا کیا ہے کہ میرا ماجایا ہے, چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں, گھوڑے سے زمین پر حسین گر چکے ہیں. بے چین ہو کر بے اختیار بہن نے آواز دی تھی, وہ میرے ساتھ تو دیکھتا رہ جائے گا, میرا ماجایا قتل کر دیا جائے گا. آواز کچھ ایسی تھی جو حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچ گئی. تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنی کوہنیوں پر سہارا دے کر اپنے سر مبارک کو اٹھا کے کہا, بہنا زینب ابھی حسین زندہ ہے, خیمے میں چلی جا. بس آزادارو, خیمے میں چلی جا. زینب خیمے میں پلٹ کے آئی ہوگی تو رو رہی ہوگی نا. کون سی بہن ہے جو بھائی کو اس عالم میں دیکھ کے آئے اور روئے نہیں؟ جب خیمے میں پہنچی ہوگی, رو رہی ہوگی, بیوی آ گئی ہوگی, تو ظاہر ہے یہ بیوہ بھی اپنے لال کو لیے پہنچی ہوگی. اور سب نے جب گریا کیا ہوگا تو 10 سالہ یہ حسن کے یتیم نے سنا, اکیلے ہیں حسین, دشمنوں کا نرغہ ہے, چاروں طرف سے ظالم گھیرے ہوئے ہیں, میرے چچا کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو اب تاریخ نے لکھا ہے کہ ماں کی گود میں سنبھل نہ سکا. اب یہ تاریخ نے لکھا ہے ماں کی گود میں نہ سنبھلا, پتہ نہیں کس طرح مچلا کہ ماں کی گودی چھوٹی. خیمے کے دروازے سے باہر آیا, زینب باہر تک آئی, مگر بچہ جو ہے یہ گرفت میں نہ آ سکا. ہمیں ابن مسلم کہتا ہے کہ بے چین چلا, کوئی بیوی اسے پکڑ نہ سکی. آخر مقتل میں حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا, آگے سرانے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی آواز دی میرے چچا, حسین نے آنکھیں کھولی, اے بھائی کی یادگار, ارے دشمنوں کے نرغے میں چلا آیا. اداکاروں اتنا کہنا تھا, ایک ظالم کی تلوار اٹھی, ایک ظالم کی تلوار اٹھی, اس کے چھوٹے سے ہاتھ تلوار روکنے کے لیے اٹھے, تلوار چلی, بچے کا ہاتھ کٹا, بے چین ہو کے کہنے لگا, ہائے چچا. بس آزادار ہو لو, میں بالکل کہہ سکتا. ارے زمین کربلا پر فاطمہ کا ماجایا زخمی پڑا ہوا ہے, زخمی چچا کی گود میں زخمی بھتیجا آیا, حسین نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا. بس یہ فرما کی آخری بات ہے, اس کا آخری ہدیہ ہے. آزادارو, اس عالم میں بولو کیا ہونا چاہیے, کہتے نہیں ہوگے نا حسین, اے بھائی کی یادگار صبر کر. اے تاریخ میں لکھا ہے صبر کر. پتہ نہیں کس طرح
समझा रहे थे, जब बेचैन बच्चा हो, आंखों से आंसू जारी हो, तो जाहिर है उसे प्यार किया ही जाता है। तारीख ने लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने यतीम भतीजे को प्यार कर रहे थे। ये देखो जालिम कैसा जालिम हुआ करता है। अभी थोड़ी देर पहले रबाब के 6 महीने वाले को तीर चलाकर मार चुका है। वही हुरमुला एक मरतबा फिर तीर लेके खड़ा हुआ। अब जो तीर चलाया है तो हसन की यादगार हुसैन के सीने पे एक मरतबा ये कहती हुई हाय चचा, और खून का फव्वारा छूटा। तड़पता हुआ लाशा हुसैन ने अपने सीने से लगाकर जमीन में करबला पर रखा और रख कर एक जुमला कहा, हाय आखिर भी तुम एक सदमा दे के चले गए। अरे हुसैन तो जा ही रहा था, अपने भतीजे की याद लेकर जा रहा है। खुदा बंदा, मेरे सीने पे मेरे यतीम भतीजे को भी मारा गया। अदादारो, अरे ये हसन की यादगार चली गई। अब मिर्जा ने खैमे में एक आवाज दी, ए सैयदा के लाल, ए फातिमा के लाडले, मेरी दोनों अमानतें आप पर कुर्बान हो गई। हमारा दुनिया कबूल हो गया, हम सुरखरू हो गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदा बंदा हमारे चंद कतरात आंसुओं को कबूल फरमा। मेरे माबूद पालने वाले, बस आज की रात और कल का दिन इतना ही दुआ के लिए बाकी है। आज की रात, कल का दिन, 8 तक हम दुआ मांगते हैं। मेरा बच्चा याद रखे, 8 के बाद क्यों नहीं दुआ मांगते? 8 के बाद इसलिए नहीं मांगते कि 9 तारीख सैयदा का लाल दुश्मनों में घिरकर बेबस हो गया। तो जब हुसैन बेबस हो गए तो हम दुआ नहीं मांगते। तो 9 तासुआ है दुश्मनों में घिरकर बेबस हो जाना, और 10 फातिमा का जब भरा घर तबाह हो जाए तो हम दुआ कैसे मांगे? इसलिए हम न 9 को दुआ मांगते न 10 को दुआ मांगते। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा याद रखे, न 9 को दुआ मांगे न 10 को दुआ मांगे। नहीं, फिर तो पूरी जिंदगी दुआ मांगने की है। 2 दिन अगर कुछ मांगे तो ये मांगे, खुदा बंदा अगर हम कुछ काम आए तो तेरे हुसैन के काम आए। हम अगर काम आए तो अहले बैत के काम आए। इसलिए आज दुआ और कल दुआ। आज भी दुआ है अल्लाह सलामत रखना, आज भी दुआ अल्लाह सलामत रखना। आजादारों को, रोने वालों को मुरादों को पूरी करना, सब कुछ देना, रोने की तौफीक देना, इनको अपने इमाम का साथी बनाना, सब कुछ करना, हमेशा इन्हें आजादार बनाए रखना।